يدعو اللہ الا بہ، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ سے اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے دعا کرے۔ والدعاء المأذون فیہ المأمور بہ، دعا جس کی اجازت ہے اور جس کا حکم اس کو دیا گیا ہے۔ مستفیدہ من قولہ تعالی، جو اللہ کے اس فرمان سے سامنے آتی ہے، جو اس سے استفادہ ہوتا ہے، اس آیت سے بات معلوم پڑتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں تو تم انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ تو اللہ سے دعا کرنے کے لیے اللہ کے ناموں ہی کا وسیلہ لینا چاہیے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ در مختار میں یا الرد المحتار بغیر نقطے کے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، جس کو شامی کہتے ہیں، ابن عابدین نے اس کو لکھا ہے۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی اور نام کا وسیلہ نہیں ہے، ان کے نزدیک اللہ سے دعا کرنے کے لیے اللہ ہی کے ناموں کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا وسیلہ اپنے نیک اعمال کا ہے، دوسرے کے نہیں، اپنے۔ اس حدیث سے بات سامنے آئے گی۔ یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ میرے نانا بہت نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز کی وسیلے سے میں دعا، دوسرے کا عمل ہمارا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ نے کیا فرمایا؟ اور انسان اس کی چیز کا مالک ہے جو اس نے خود کمایا ہے۔ تو آدمی دوسرے کے اعمال کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے، اس کے اعمال اس کے ہے ہی نہیں، تو اس سے کیا؟ ویسے ہی جیسے کوئی آدمی کہے کسی بادشاہ کے پاس جا کے، وہ آدمی کتنا اچھا ہے نا، بولے بہت اچھا ہے، بہت نیک آدمی، تو ذرا مجھ کو کچھ دو، تو بولے بہت اچھا ہے، تجھ کو کیوں دوں میں؟ کوئی آدمی کہیں جائے اور کسی آفس میں جاب کے لیے جائے اور کہے کہ وہ صاحب کتنے اچھے، آپ بہت پابندی سے، بہت ایمانداری سے کام کرتے ہیں، ہاں بہت ایمانداری سے، مجھ کو کچھ جاب دو، تو اس کے لیے اس کا نام لے کے تیرے کو کیوں جاب دوں میں؟ یعنی کسی اور کا نام لے کے اس کا کیا ہے، اس کے لیے اس کو ملے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امت ہے جو چلی گئی، ان کے لیے ان کا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے۔ تو ہر آدمی جو ہے اس کے عمل کا مالک ہے، کسی اور کے عمل کا نام لے کے آپ اپنے لیے کچھ حاصل کر سکتے، یہ نہ عقل کے مطابق ہے نہ نقل کے مطابق ہے۔ ہاں اگر وہ کسی سے کہے کہ اس کو دے دو، یہ اور بات ہے، لیکن اس کا نام لے کے یہ مانگے وہ بہت اچھا ہے تو مجھ کو کچھ دو، تو یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کوئی آدمی مثال کے طور پر آج اگر جائے کسی کے پاس، کہے کہ امام ابو حنیفہ کتنے نیک انسان تھے، کہا کہ ہاں تو مجھ کو کچھ دو، تو وہ اچھے تھے، تجھ کو کیوں دوں میں، تجھ کو کیوں دوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ والے تھے نا، بولے ہاں بالکل، کتنے نیک تھے، کتنے اچھے تھے، اتنے بڑے اللہ واقعی تھے، تو مجھ کو کچھ دو، کوئی دے گا؟ بولے گا تجھ کو کیوں دوں میں، بھائی ان کا نام لے رہا تو تجھ کو کیوں دوں؟ تو ایک آدمی کسی اور کا نام لے کر مانگے، یہ مطلب عقل میں بھی نہیں آتا ہے کہ اس کو کیوں دیا جائے، اس کی وجہ سے، اس سے کیا معاملہ ہے؟ شریعت نے بھی اس کو رکھا ہے، ہم آگے جا کے سب دلائل دیکھیں گے۔ اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا عمل ذکر کیا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ایمان والے بندے کہتے ہیں، کیسا؟ الذین یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ دیکھیے ترکیب کیا ہے، اے اللہ اپنا عمل جتا رہے ہیں، اے اللہ ہم ایمان لائے نا، ہاں لائے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرنا، اور اس نیک عمل کے پیش کرنے کے بعد اللہ سے کچھ مانگنا، یہ طریقہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اپنی نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا، یہ بھی ایک وسیلہ ہے جو شریعت نے جائز بلکہ مستحب رکھا ہے۔ یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس کے لیے ایک لمبی روایت ہے جو بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، انطلق ثلاثۃ راہط ممن کان قبلکم، تم سے پہلے زمانے میں 3 لوگ تھے۔ ایک روایت میں ہے، بخاری مسلم ہی کی روایت میں ہے، فاصابہم المطر،
تو خوب بارش ہوئی. حتی اووا المبیت الی غار فدخلوہ، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک یعنی بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے پناہ کے طور پر. فانحدرت صخرۃ من الجبل فسدت علیہم الغار، جب وہ غار میں چلے گئے، غار گفا کو بولتے ہیں ہمارے مراٹھی ہندی میں گفا بولتے ہیں اس کو، تو وہ لوگ غار میں چلے گئے، کیو میں چلے گئے. جب وہ اندر گئے تو اوپر سے ایک پتھر آ کے اس کے اوپر گر گیا، چٹان جو ہے گر کے دروازے پہ دہانے پہ آ گئی، دروازہ بند. فسدت علیہم الغار، دروازہ بند ہو گیا اس کا بالکل. فقالوا انه لن ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، انہوں نے آپس میں کہا کہ اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ تو دکھائی دیتا نہیں ہے الا یہ کہ ہم سب اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں. تینوں نے یہ آپس میں بات ٹھہرائی. فقال رجل منهم، اب کتنے آدمی ہیں؟ 3 ہیں. پہلے نے شروع کیا، کہا کہ فقال رجل منهم اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران، اے اللہ میرے ماں باپ تھے دونوں کے دونوں بوڑھے. وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، میں ان سے پہلے کبھی کھاتا نہیں تھا، کھاتا پیتا نہیں تھا، اور نہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا تھا نہ اپنے جانوروں کو کھلاتا تھا. سب سے پہلے ان کے کھانے کا خیال رکھتا تھا. دیکھیے نیک آدمی ایسا ہوتا ہے. تو میں ان کے کھانے کا خیال رکھتا تھا، اپنے گھر والوں کو بھی ان سے پہلے کھانا نہیں، پہلے ان کو کھانا دیتا تھا، پہلے ان کے کھانے کا خیال کرتا تھا. فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَ، ایک دن مجھ کو بڑی دیر ہو گئی. ایک روایت میں ہے کہ میں یعنی اپنی کھیتی وغیرہ کی وجہ سے اس میں پھنس گیا، آنے میں دیر ہو گئی، تو میں آیا وہ سو چکے تھے. اس کا روٹین کیا ہے؟ ان کو کھلانا سب سے پہلے. تو اب میں آیا تو وہ سو چکے تھے. فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، میں آیا ان کے لیے دودھ لایا پینے کے لیے، تو دیکھا وہ سو گئے ہیں. وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، اور مجھ کو یہ برا لگا کہ میں ان سے پہلے، کیونکہ میرا یہ معمول ہے، تو میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو یا اپنے جانوروں وغیرہ کو کھلاؤں. مجھ کو یہ برا معلوم ہوا کہ میری عادت میں توڑوں گا نہیں. تو کیا ہوا؟ فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا، میں اسی طرح سے وہ دودھ کا برتن اپنے ہاتھ میں لیے انتظار میں ان کے اٹھنے کے لیے، بیدار ہونے کے، جاگنے کے انتظار میں کھڑا رہا کہ وہ بیدار ہوں گے اور میں ان کو یہ دوں گا. اسی طرح سے کھڑا اور سوئے ہوئے ہیں. حتی برق الفجر، یہاں تک کہ کیا ہو گئی؟ صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا. فاستيقظا، وہ دونوں جاگے. فشرب غبوقهما، اور دونوں نے وہ دودھ یا جو بھی تھا وہ پی لیا، دودھ پی لیا. اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، یہ جو چٹان ہے اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری خاطر کیا تھا تو ہم کو اس سے باہر نکال دے. اس نے کس چیز کے وسیلے سے دعا کی؟ اپنے اس نیک عمل کے. اللہ ایک نیکی میری ہے، اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو ہم کو اس سے باہر نکال. فانفرجت شیئا لا يستطيعون الخروج، وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی سے، لیکن اتنی ہٹی کہ یہ باہر نہیں نکل سکتے. تھوڑی سی جگہ آکسیجن کے لیے جگہ ہو گئی، تھوڑی سی چٹان ہٹی، لیکن کھلا نہیں کہ یہ لوگ باہر نکل جائیں. یہ ہو گیا پہلا. وقال الآخر، اب دوسرے کا نمبر آیا. دوسرے نے بھی دعا کی اللہ سے. اس نے کہا کہ ایسا ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں فلاں، نہیں، اس نے اپنے نیک عمل کے ذریعے سے. اور بتانے والا کون ہے؟ یہ ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت احب الناس الي، دوسرے نے کہا اللہ ایک میرے چچا کی ایک لڑکی تھی، بیٹی، اور مجھ کو بڑی پیاری تھی، مجھ کو اس سے بڑی محبت تھی. فأردتها عن نفسها فامتنعت مني، میں نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن